بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الله وارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حضرات بس یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ قرآن مجید کے 18ویں پارے سورہ نور کی آیت ہے. سورہ نور کی آیت ہے. اس میں اللہ نے مسئلہ خلافت کو بیان فرمایا ہے. مسئلہ خلافت کو بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے کہ خاندان سے ہوتا ہے، امتی ہوتا ہے، کہ اہل بیت ہوتا ہے، نص کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اجماع کے ساتھ ہوتا ہے، خاکی ہوتا ہے کہ معصوم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے کہ مظلوم ہوتا ہے. ماشاءاللہ. باقی ایک بات یاد رکھو، آپ کا یہ علاقہ جو ہے نا یہاں کا معلوم ہوتا سیم اس میں بہت زیادہ ہے. سیم اس میں بہت زیادہ ہے اور ملاوٹ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے پنجاب میں یا باقی ضلعوں میں تو لوگ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں اور یہاں پانی میں دودھ ڈالتے ہیں. باقی علاقوں میں تو یہاں دیکھا تھا کہ دودھ کھرا نہیں، مگر پھر جب مولوی دیکھے تو وہ بھی کھرے نہیں. میں نے سمجھا یہاں بڑا درس ہے، کوئی پڑھے لکھے آدمی ہوں گے، مگر جب مشکایت رکھی سامنے اور آپ بھی غلط پڑھ سکے تو میں نے کہا سبحان اللہ، جن کے عالم یہ ہیں ان کے جاہل کیا ہوں گے فرماؤ. جن کے عالموں کا یہ حال. بس اٹھا لے ٹھیک ہے. اس واسطے نہیں چکے اٹھائے نہیں کہ توڑے یار. سلوات پڑھو راجو سے. میرے عزیز اور میرے بھائیو، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا. قرآن ایک مکمل کتاب ہے، پوری کتاب ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قرآن میں بیان نہ ہو. تو جب ہر مسئلہ قرآن میں بیان ہے تو پھر خلافت کا مسئلہ قرآن میں کیوں نہ بیان ہو؟ تو پھر وہ خلافت پیش کرو جو قرآن میں آئی ہے، اپنی بنائی ہوئی کیوں پیش کرتے ہو؟ سرکاری روپیہ جو بنا ہوا ہے نا اس کو پیش کرو تو سودا مل جائے گا، جنس مل جائے گی. اپنا بنایا ہوا پیش کرو تو الٹی قید ہو جائے گی. ہاں میرا اللہ فرماتا ہے خلافت کے لیے میرا خالق فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ نے وعدہ کیا. نعرہ حیدری.
وعد اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، مومنوں سے، منافقوں سے نہیں، وعمل الصالحات، معصوموں سے، فاسقوں سے نہیں۔ کیا وعدہ کیا؟ لا یستخلفنہم فی الارض، فرمایا وعدہ کیا لا یستخلفنہم فی الارض، خلیفہ میں کروں گا، میں، تم نہ کرنا، میں۔ اور کیسے کروں گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، ایسا کروں گا جیسا پہلے کر رہا ہوں، جیسا پہلے کر چکا ہوں۔ میرے بنانے کا طریقہ نیا نہیں، طریقہ پرانا ہی ہے۔ ایسا کروں گا جیسا پہلے کر چکا ہوں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، ان خلیفوں کو اور ان اماموں کو ایسا مذہب دوں گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ، ایسا مذہب دوں گا جو بڑا مضبوط ہوگا، مولوی ہزار حملے کریں مگر ٹوٹ نہ سکے گا۔ مگر ٹوٹ نہ سکے گا۔ دینہم الذی ارتضیٰ لہم، ایسا مذہب ہوگا جس پر میں راضی، مجھے بڑا پسند ہوگا۔ دینہم الذی ارتضیٰ، کیوں عزیزو؟ دین مرتضی، دین پسندیدہ، تو جب امام مرتضی نہیں، مذہب کیسے مرتضی ہوگا؟ فرمایا معاف کرنا، مذہب تو مرتضی تب ہے نا جب امام بھی مرتضی ہو۔ یہ فرما لوگ رضی اللہ تعالیٰ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، مگر ایک بندہ بھی مرتضی نہ بنا۔ اور ہم نے مولا علی کے لیے کبھی رضی اللہ نہیں پڑھا، ہم بھی علیہ السلام کہتے ہیں، ہمارے بھائی بھی کبھی نہیں رضی اللہ کہتے، وہ بھی کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، وہ کرم اللہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، ہم علیہ السلام پڑھ پڑھ کے تھک گئے، مگر علی درمیان سے پھر بھی مرتضی بن گیا۔ علی ہے مرتضی اور حسن ہے مجتبی، حسن ہے مجتبی۔ سید بیٹھو، مجتبی کے معنی ہے، اجتبا کہتے ہیں کہ اچھے اچھے پھول چن کے جب کسی ٹوکری میں جمع کر دیے جائیں تو اسے کہتے ہیں اجتبا، پھولوں کا چن کے۔ معلوم ہوتا ہے حسن مجتبی ہے، اس میں رسالت کا گل بھی ہے، امامت کا گل بھی ہے، فاطمہ کی طہارت کا گل بھی ہے، اور حسین کی شہادت کا گل بھی ہے۔ حسن مجتبی، حسن مجتبی ہے، حسین شہید نہیں، سید الشہداء، شہید نہیں، شہیدوں کا سردار۔ شہید ہونا اور چیز ہے، سردار ہونا۔ علی مرتضی ہے، یہ فرماؤ، وہ علی مرتضی بن گیا، ساری امت رضی اللہ تعالیٰ پڑھ پڑھ کے تھک گئی، اور ایک بندہ بھی مرتضی نہ بنا۔ اس لیے نہ بناؤ، قرآن سامنے ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا کئی بندے وہ بھی ہیں جو اپنی جان کو بیچ کے میری رضاؤں کو خرید رہے ہیں۔ جان اپنی بیچ کے میری رضا خرید رہے ہیں۔ تو تیری نہ سمجھ میں آیا کہ رضا کا مانگنا اور چیز ہے، رضا کا خریدنا۔ علی رضا گدا نہیں کر رہا، علی مانگ نہیں رہا، علی خدا کی رضامندی کو خرید رہا۔ علی اللہ کی رضامندی کو، تو یہ فرما پھر مرتضی وہ بنے جو رضا خریدے یا ٹنڈ لے کے پندا بچے رضا دے۔ بس عزیزہ، کیا بھائی نماز روزہ حج زکات جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس کہ اللہ میاں راضی ہو جائے، نماز پڑھو راضی ہو جائے، ہر روزہ رکھو راضی ہو جائے۔ تو یہ فرماؤ اس وقت ڈپو بن گئے ہیں، تو
تو ہم اگر پیسے لے کے چینی تلاش کریں کھنڈ تو لوگ کہتے بابا دکانوں میں تو ملتی نہیں ہے، ڈپو بچایا تھا گورنمنٹ نے ڈپو کھول دیے، تو اس ڈپو سے لی جائے یا عام دکانداروں سے لی جائے؟ اور اللہ کے بندے جب گورنمنٹ ڈپو مقرر کر دے تو پھر عام دکانوں سے سودا نہیں ملتا اور اس ڈپو سے لینا پڑتا ہے جو کھول دیا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے رضا کی تلاش ہے اور رضا کا ڈپو حیدر کر رہا ہے، وہاں سے مسئلہ نہیں چکا ہے۔ سبحان اللہ، جتنی میری رضا کی قیمت تھی وہ دے چکا، لہذا رضا اس کے قبضے میں۔ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کر، اور جنت حسین کی جاگیر ہے، جنت میں جانا تو حسین کو راضی کر۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ دانا بیٹھے ہو، مسئلے سناؤں آج، مسئلے کروں، اور یہ بھی اجازت دیتا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو رکا لکھنا ہے رکا لکھ لو۔ اور اس لیے میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں ساری کائنات کو کہہ رہا ہوں پوچھ لو، یہ میرے دعویٰ میرے مولا علی کا ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ مگر نبیوں کو کہا تھا، ولیوں کو کہا تھا، غوثوں کو کہا تھا، قطبوں کو کہا تھا، فرشتوں کو کہا تھا، نوریوں کو کہا تھا علی نے کہ مجھ سے چاہو پوچھ جاؤ چاہو۔ میں نوریوں کو نہیں کہہ سکتا، نبیوں کو نہیں کہہ سکتا، ولیوں کو نہیں کہہ سکتا، غوثوں کو نہیں کہہ سکتا، میں معاف کرنا ملا لوگوں کو میں بھی کہتا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ سلوات دکھا لا گیا اس کا۔ سردار بیٹھے ہو، ساڑھے ذاکر آندن، ساڑھے ذاکر آندن، ساڑھے ذاکر جو دکھڑے تہن ہزارہ میں کن کن رجوع کراں۔ ساڑھے ذاکر آندن دکھڑے تہن ہزارہ میں کن کن رجوع کراں، میں کہنا مسئلے تہن ہزارہ میں کیا کہ شروع کراں۔ بسم اللہ۔ سید بیٹھے ہو، سلام نورپور مسیلوں کے بابا سید بیٹھے میرے پرانے موسم دوست ہیں۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیوں عزیزو؟ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ فرماؤ وعدہ جس کا ہو اس کو آنا چاہیے یا وہ نہ آئے تو خود بنانا چاہیے؟ میرا وعدہ تھا میں آؤں، میں آ گیا، میرا وعدہ تھا نا کہ میں آؤں گا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں وعدہ خلاف نہیں کرتا، جہاں کہوں آؤں گا پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ فرماؤ آپ کو انتظار تھا نا میرا کہ مولوی صاحب آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جس کا وعدہ ہو وہ بلایا تو نہیں جاتا نا، اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور میں اگر نہ آتا آج، کل میں نہ آتا تو مجمع تو ماشاءاللہ بڑا ہے، تو ممبر بھی آپ کا ہے، میز بھی ہے، کرسی بھی ہے، چلو میں نہیں آتا تو ایک آدمی کو بٹھاؤ ممبر پر اور بناؤ مولوی اسماعیل بھی نہیں آیا پڑھوں گا، تو تمہارے بٹھانے سے بن جائے گا؟ ہے مجھ کو ناراض ہو جو مولوی اسماعیل نہیں آیا، نہ مراد ہے ملا کسی نے 4 پیسے دے دیے ہوں گے اس طرف چلا گیا ہے نہیں آیا، تو جب اتنے آدمی بیٹھے پھر ایک آدمی کو ممبر پر بلاؤ اور بٹھا لو، کہتے ہیں جی نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ ممبر آپ کا ہے، میز آپ کا ہے، بنتا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں بنتا کہ جو علم میرے سینے میں ہے وہ تمہارے ووٹوں سے تمہاری کرسی سے منتقل نہیں ہوتا، وہ میرے سینے میں رہتا ہے علم میرا، تمہارے ووٹ میرا علم نہیں بدلتے، تو پھر کرسی کی بات نہ کر، علم کی بات کر۔ اگر علم کی بات ہے تو محمد سے پوچھو علم کہاں ہے، فرمایا آنا مدینہ کے علم وعلی جلباب علم حضرت
جب علم علی کے پاس ہے تو کرسی کیا کرے؟ کیا مطلب ہے اگر یہ کرسی آپ اٹھا لو اور کھینچ لو تو میں مولوی نہیں رہوں گا؟ اس کرسی نے مجھے مولوی بنایا؟ کرسی کا حشر میں نے شادی دیکھا ہے، کرسی کا حشر روز دیکھتے ہیں. جب ہم چلے جاتے ہیں نا مجلس پڑھ کے، ہم تو چلے گئے، آپ بھی چلے گئے، یہ کرسی جہاں پڑی رہتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، خالی دیکھیں کرسی، اوپر بیٹھ کے پھر میری نقلیں کرتے ہیں. مولانا یوں پڑھتا تھا، یوں پڑھتا تھا. اچھا اب ایمان سے دیکھو، یہ خالی کرسی دیکھ کے جو بچے بیٹھ جاتے ہیں میرے خلیفے بن جاتے ہیں. فرماؤ